جب سے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے، لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کے بازار میں سب سے زیادہ کاروبار عزتوں کی نیلامی ہے۔ سوشل میڈیا کے میدان میں کھیلے جانے والا سب سے محبوب کھیل دوسروں کی عزتوں سے اور آبرو سے کھیلنا ہے۔ کسی سے کال کے ذریعے گفتگو ہوئی، اس کی کال ریکارڈ کی، سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کی عزت کا جنازہ نکالا۔ کسی کے ساتھ میسیجز پہ بات ہوئی، اسکرین شاٹس لے کے سوشل میڈیا پر ڈال دیے۔ کسی کی خفیہ پکچرز لیں، تصاویر لیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ حتیٰ کہ بعض گھٹیا لوگوں کی یہ بھی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سے شاپنگ مالز میں اور دکانوں میں آنے والی خواتین کی ویڈیوز بیچتے ہیں، ان کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ایسی درجنوں مثالیں ہیں۔ بعض سیلیبریٹیز، بعض عام لوگ خصوصاً سب سے زیادہ اس کھیل کا نشانہ بنتی ہیں ہماری بچیاں، بہنیں، جن کی عزتوں اور حرمتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ بہت عام ہو چکا ہے خصوصاً کالز کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کی نظر کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ گھٹیا پن ہے، یہ ذہنی اور فکری پسماندگی کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا ہی نہیں کہ وہ کسی کو ذلیل کرے۔ ظاہری بات ہے، جو یہ دھندا کر رہا ہے اور تصاویر اور کسی کی خفیہ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے، اس کا مقصد اس کو بے توقیر کرنا ہے، بے آبرو کرنا ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی قدر گھٹانا ہے۔ بعض لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ تصاویر کو لے کر ایڈٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا کر شیئر کرتے ہیں۔ آخر اس سب سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جو ایسا کرتا ہے وہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا مارا ہوا ہے، ذہنی طور پر بہت گھٹیا ہو چکا ہے، اخلاقی طور پر زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ایک مسلمان کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت و حرمت کو کعبے سے بڑھا کر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب کو ایذا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال امیز ارشاد یہ بھی فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو اچھالا اس پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹیا صفت لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان من اربر ربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق۔ بدترین سود کسی مسلمان کی عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا ہے۔ آپ جانتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، اور بدترین سود کے گناہ کا کیا عالم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سود کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اس پر دست درازی کرنا، اس کی آبرو کو پامال کرنا ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا مکافات عمل کا جہان ہے۔ جو بیج بوتا ہے ویسی ہی فصل کاٹتا ہے۔ جو شخص آج کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے کل وہ خود بھی اس میں گرتا ہے، اور دنیا یہ سب کچھ دکھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس نے کسی کے عیبوں کو ٹٹولا اور اس کی خفیہ عیوب کو، خفیہ کوتاہیوں کو ظاہر کرنا چاہا،
رب العزت اس شخص کے پوشیدہ گناہ ظاہر کر دے گا۔ جو وہ خود عزت دار بنتا ہے اس کی عزت کا جنازہ بھی نکلے گا، اور اتنا آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے اس روش سے باز آ جائیں۔ کیوں دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں؟ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے، چاہے وہ مذاق ہو، چاہے وہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ عزائم پوشیدہ ہوں، دوسرے شخص کی نہ صرف سوشل لائف تباہ ہوتی ہے، اس کی گھریلو زندگی پامال ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات لوگ شرمندگی اور عار کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ شخص جس نے تصاویر، ویڈیوز، میسیجز اور کالز لیک کی ہوتی ہیں۔ میں درخواست کروں گا باز آ جائیں، اس سے خدا سے ڈریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضور پیش ہوتے وقت کیا منہ دکھائیں گے، اس کا تصور کر کے ڈریے۔ آج آپ کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں، کل کوئی آپ کی عزت سے بھی کھیل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اس روش سے بچائے۔ سوشل میڈیا استعمال کریں، اس سے فوائد لیں۔ سوشل میڈیا گناہ کی اور فائدے کی اماج گاہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے والے پر وہ کیا کرتا ہے۔ فائدہ اٹھائیں، نقصان والے پہلو کی جانب اپنے ذہن کو استعمال مت کریں۔ روحانی طور پر بھی تباہی ہوگی اور فکری طور پر بھی بہت پسماندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔